www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دوستو بزرگو، آج ہمارا گشت کا دن ہے اور دعوت کی محنت ہوتی ہے. اس مناسبت سے بات بھی دعوت ہی کے کام کی کرنی چاہیے تاکہ موقع محل کے مناسب بات ہو. اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو 6 نمبر کا بیان ہوتا ہے. پہلا نمبر اس میں ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے معنی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی اور سنت چھوڑنے میں ناکامی، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. لا الہ الا اللہ توحید ہے. ابھی امام صاحب نے ماشاءاللہ 2 بڑی پیاری صورتیں پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی اور کثرت سے ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. عام طور پر ائمہ مساجد میں ادھر ادھر سے متفرق جگہوں سے پڑھتے ہیں، حالانکہ سنت یہی ہے جو ہمارے امام صاحب نے کیا کہ جو قصار مفصل ہیں ان میں سے پڑھنا چاہیے. اب قل یا ایھا الکافرون آپ نے پڑھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، فإنھا براءۃ من الشرک، اس لیے کہ یہ تم کو شرک سے پاک کر دے گا. سورہ کافرون روز پڑھ لیں گے تو تمہارا دل شرک سے پاک صاف رہے گا. بھئی ہم سمجھتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم کہاں بت کی پوجا کرتے ہیں، لیکن صرف بت کی پوجا ہی شرک نہیں. بعض مرتبہ بعض شرکی یا کام ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اس میں غلطی کر دی، چھوٹا شرک کر دیا، چھپا ہوا شرک کر دیا، ریاکاری والا شرک کر دیا، بے خبری میں کوئی ایسی بات کہہ دی یا کر دی جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، وہ بھی چھوٹا شرک ہو جاتا ہے. تو سورہ کافرون پڑھا کرو تاکہ بڑے شرک سے بھی پاکی ہو جائے اور چھوٹے شرک سے بھی پاکی اور صفائی ہو جائے. ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، بہت نیک آدمی تھے. اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں توحید لایا ہوں، میں نے پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہاں اما تذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات یاد نہیں؟ رات کچا دودھ پی لیا تھا اور پیٹ چالو ہو گیا تھا تو صبح میں کہنے لگے دودھ کی وجہ سے پیٹ چالو ہوا. دودھ پیٹ چالو کرتا ہے یا ہم چالو کراتے ہیں؟ توحید کہاں گئی تھی اس وقت تمہاری؟ اللہ پکڑ ہو گئی. حسنات الابرار سیئات المقربین پکڑ ہو گئی. وہاں پر بڑائی بگاڑنے گئے، وہاں تو اللہ کے سامنے بڑائی نہیں چلتی، وہاں تو کبریا اور عظمت انہی کو، وہی اس کے حقدار ہیں. ہم کو تو تواضع زیبا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر اللہ میاں کی یہاں میری پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا اللہ آپ کے لیے ایسی چیز لائے ہو جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. کسی نے کہا وہ کون سی چیز جو اللہ کے پاس نہیں؟ کا تواضع. اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، اللہ کسی کے سامنے تواضع نہیں کرتے. اللہ کے یہاں تو بڑائی ہے، عظمت ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا طَرَحْتُهُ فِي النَّارِ. وہاں تو کبریا ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، میجسٹی ہے، گریٹنس ہے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی شان ہے. تو ہم اللہ کی شان کو سمجھتے نہیں، اللہ کا مقام نہیں سمجھتے. بعض مرتبہ ہمارے بعض بھائی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور مشرکانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ کے حضور میں بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں شعر میں، نعت میں، یہ جو اللہ کو گرانے والے ہیں، رسول کو چڑھانے والے ہیں. حالانکہ رسول ہیں، اللہ اللہ ہیں.
رسول اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کچھ دیہاتی آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو تعریف کی اور اس میں پھر کہہ دیا کہ انا نستشفع بک علی اللہ ونستشفع باللہ علیک، ہم آپ کا وسیلہ پکڑتے ہیں اللہ کے دربار میں اور اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں آپ کے دربار میں، یعنی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سفارش کرو اللہ سے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سفارش کرے آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے بیٹھ گئے، کانپنے لگے، ہوئے 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 کیا کہہ دیا تم نے، کیا کہہ دیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، اللہ کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے سفارش کریں اور کسی سے کچھ کریں، اللہ کو اللہ ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کون ہے، اللہ کا عرش ساتوں آسمان پر اس طرح حاوی ہے جیسے یہ میرا ہاتھ گنبد کی طرح، ساتوں آسمان زمین پوری دنیا اس عرش کے نیچے ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ عرش جو اتنی بڑی مخلوق وہ بھی اللہ سے چرچرا رہا ہے، کام رہا ہے وہ اللہ، اور اس کو کہیں کہ کسی سے سفارش کریں، کیا کہہ دیا تم نے؟ تو ہمارے بعض سنی بھائی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بعض نعتیہ جملے ایسے بول دیتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ محمد سے کہیے کہ وہ ہم سے ایسا کر دے، تو میں تو استغفر اللہ، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے، اللہ اللہ ہے، تو یہ چیزیں بھی شرکیہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے روزانہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو تاکہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاؤ، تو براءۃ من الشرک ہو جائے۔ قل هو اللہ شریف پڑھ کر سویا کرو، قل هو اللہ شریف اور معوذتین، یہ 3 سورتیں پڑھ کر حضور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیتے، آگے پیچھے اوپر نیچے، تو اس سے ہر طرح کی بیماریوں برائیوں سے بھوت جادو وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی تھی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھ کر اپنے کو بندھن کر کے پھر سویا کرو۔ یہ توحید ہے، اور توحید میں پختگی بہت ضروری ہے۔ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے یہ توحید نکلتی جاتی ہے۔ فلموں کو دیکھ کر، ہندی فلموں کو دیکھ کر، موویاں دیکھ کر، ڈرامہ دیکھ کر، جیسے مندر ہوتا ہے، پوجا ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں شرک گھس جاتا ہے، ہماری قوم مشرکانہ حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ ابھی کرسمس کا زمانہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں بہت دھوم دھام سے کرسمس منائی جاتی ہے، بہت سے مسلمان بھی ایک دوسرے کو کرسمس کا پریزنٹ بھیجتے ہیں اور گوروں کو کرسمس کا پریزنٹ دیتے ہیں، اور ان میں بعض پریزنٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہیپی گریٹنگ والے ہوتے ہیں، لیکن بعض پریزنٹ میں کراس بڑا ہوا ہوتا ہے، صلیب بنا ہوتا ہے، خاص صلیبی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس تہوار میں ان کے ساتھ اشتراک ہے، اور یہ ایک طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، یا تو ان کے 3 فرقے ہیں عیسائیوں کے، ایک فرقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، یعنی خدا مریم کے پیٹ میں آئے اور مریم کے پیٹ سے باہر نکلے اور پھر قتل ہوئے اور چلے گئے اوپر۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیج دیا اور بیٹے کو قتل کروایا اور پوری انسانیت کا گناہ معاف کرایا، کہ آدم علیہ السلام نے درخت کھا کر گناہ کیا تھا تو وہ گناہ اس کا اثر پوری انسانیت پر تھا، تو اپنے بیٹے کو قتل کر کے اس گناہ کا تدارک اور تلافی اور اس کا کفارہ کیا۔ اور تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے تیسرے ہیں، یعنی 3 شخصیتیں مل کر ایک خدا بنتا ہے، گاڈ، دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، تو یہ 3 مل کر کے یہ خدا بنتے ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں، ان میں خود بہت فرقیاں ہیں۔ تو اگر ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو گویا ہم نے اس عقیدے کو قبول کر لیا اور ہم بھی اس میں شریک ہو گئے، ہم بھی اس میں پارٹنر ہو گئے، اور ہماری اور انجانے میں بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن میں یہ مضمون گھس گیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید کے اوپر ہے۔ توحید کے ساتھ جو اللہ کے دربار میں آئے گا اس کی جان چھوٹے گی، توحید کے بغیر آئے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی، ہمیشہ ہم اس دوزخ میں رہنا پڑے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس قسم کے تہواروں میں ان دنوں میں خاص شرکت کرنا، ان کے جیسا بن جانا اور ان کی پارٹیوں میں جانا، بہت سے لوگ پارٹی میں بھی آتے ہیں، اللہ معاف کرے، بعض بیچارے دین سے دور مسلمان ہوتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں اور ان کی جیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں،
کہتے ہیں کیا کریں، جاب پر سے، کام پر سے، بزنس پر سے پارٹی میں جانا پڑتا ہے، تو اس پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، ناچ گانا بھی ہو جاتا ہے، شراب پی لیتے ہیں، زنا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت کرے، اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سب چیزیں پوری سسٹم ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی پارٹیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی عذر کر دیتے ہیں، اور اگر کہیں تحفہ تحائف دینا پڑے تو آگے پیچھے کر کے دیتے ہیں، بالکل ان کی جیسی چیز نہیں دیتے کہ جو چیز وہ دیتے ہیں تہوار میں، بلکہ وہ تہوار ختم ہو جائے اس کے بعد بھیج دیتے ہیں اڑوس پڑوس والوں کو کوئی بسکٹ، کوئی چاکلیٹ وغیرہ، تاکہ عین اس طرح سے اشتراک نہ ہو جائے اور ان کی کاپی پر نقل نہ ہو جائے، اور ان کا دل بھی رکھ لیں کہ بھئی چلو، اور انہوں نے ہدیہ بھیج دیا ہم کو، تو کم سے کم ان کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے، رواداری۔ بعض مرتبہ ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز کرنی پڑتی ہے، تو اگر حدود شرع میں رہ کر کے کریں تو ہو سکتا ہے کوئی مفتیان کرام گنجائش نکال دیں، ورنہ عام طور پر ان کی طرح سے بن کر ان کی جیسی حرکت کرنا، اس کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کرسمس کا دن ہے کل، اور اس میں ہمارے یہاں تو چھٹی ہوتی ہے، اور پھر کرسمس کے دن دوپہر کو 3 بجے سے لے کر 3:15 بجے تک 15 منٹ ہماری جو کوئین ہے ان کا ٹی وی کے اوپر خطاب آتا ہے، اور پورا ملک اس خطاب کو سنتا ہے۔ BBC پر وہ نشر ہوتا ہے، ITV پر نشر ہوتا ہے، اور اس کو پچھلے سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ، اور آئندہ سال کیا کرنا ہے، تو وہ سب اس ایڈریس کے اندر سب کو بتایا جاتا ہے۔ تو کوئین جو ہے پورے ملک کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہیں، پھر اپنی طرف سے منشور بتاتی ہیں کہ یہ میری گورنمنٹ ہے اور انہوں نے یہ کام کیا اور میں اب ان کو یہ ہدایت دے رہی ہوں۔ تو جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے تو پہلے کوئین کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی دعائیں لینی پڑتی ہیں، پھر آگے چل کر کے وہ 4 سال تک اپنا چلاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ یہ ہے تو اس لیے کوئین جو ہے سال میں ایک دفعہ ضرور پوری قوم کو اس طرح خطاب کرتی ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں کہتی ہیں۔ تو یہ اصل تو کنگ جو ہے وہ 500-700 سال سے انہیں کی حکومت چل رہی ہے، ان کے باپ دادوں میں چل رہی ہے، باقی جو پرائم منسٹر وغیرہ آتے ہیں جو وزیر ہیں جو چلانے والے ہیں۔ تو یہ کوئی ایڈریس ہوتا ہے، پھر ان کے یہاں کرسمس ڈے کو اسپیشل کھانا کھایا جاتا ہے، وہ ٹرکی کھاتے ہیں، وہ چکن کی بجائے ٹرکی پکاتے ہیں، اور پھر کچھ اور مخصوص چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ معاف کرے بہت سے مسلمان بھی ٹرکی پکاتے ہیں، کرسمس کے ٹائم پر حلال ٹرکی ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی ٹرکی تو ایک پرندہ ہے، حلال ہے، لیکن کرسمس ڈے کو کھانا اور اسی طرح بنا کر کے کھانا، اسی طرح کی گریوی ڈال کر کے کھانا، اور اسی طرح کے اسپراؤٹس وغیرہ بنا کر کے پوٹیٹوز وغیرہ اس میں ڈال کر کھانا، یہ تو ایک طرح کا اشتراک ہے۔ اسی دن کیوں آپ کھا رہے ہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں؟ یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے کہ حلال چرکیاں، حلال ٹرکی کا بہت ڈیمانڈ ہو جاتا ہے، مشابہت ہو گئی ہے۔ یہاں پر ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تہوار ہو اس میں اگر مشابہت کریں، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو انہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ حشر ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا مذہب جو ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہم جو ہے اپنی عقل سے سب کام نہیں کرتے، ہمارے اوپر اللہ ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ جو کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا بھلا ہے اور اس کے خلاف کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ یہی ہونا چاہیے، اللہ کا حکم اوپر ہو، باقی سب ہماری خواہشات، ہمارے تقاضے نیچے ہوں، تو ہم صحیح معنی میں موحد کہلائیں گے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے حکم پر چلنے والے، کسی اور کو ہم اتھارٹی نہیں سمجھتے۔ اتھارٹی اگر ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلے گا، ان الحکم الا للہ، اور اللہ کا حکم چلے گا، ہمارا حکم نہیں، اللہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو ہم کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ اچھی طرح جم جائے، رچ جائے، بس جائے، پیوست ہو جائے۔ یہ محنت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ ہمارے دل میں یہ چیز سیٹ ہو جائے، جم جائے، اچھی طرح محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے ساری محنت کرائی جاتی ہے۔
اور اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ توحید میں کتنے راسخ تھے، کتنے مضبوط اور پختہ تھے کہ ان کے اندر شرک وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ تو بہت دور تھے، میلوں دور تھے، تشبہ سے بھی پرہیز کرتے تھے. حتیٰ کہ مغازی کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ آگے بڑھ کر شام کا علاقہ فتح کیا ہے تو رومیوں سے بہت ہتھیار بھی ملے، بہت مال غنیمت ملا، ان میں بڑھیا شاندار ان کے خیمے بھی ملے، چمڑے کے بہت اچھے خیمے. لیکن صحابہ کرام نے ان خیموں کو بھی استعمال نہیں کیا، کہا کہ یہ غیر کے خیمے ہیں، ان سے مشابہت نہیں چاہیے، ہم اپنے یہاں سے جو سادہ پھٹے پرانے خیمے لے کر آئے ہیں وہی استعمال کریں گے. تشبہ بھی نہیں پسند کیا، حالانکہ خیمہ ہے، بہت آرام دہ خیمہ ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہے، کہ ہم کو اس آرام کی ضرورت نہیں، ہمارا خیمہ ہی ہمارے لیے اچھا ہے. تشبہ سے اتنے دور تھے. اور حضور نے ہی ان کو سکھایا تھا. ایک غزوے میں حضور نے دیکھا کہ ایک صحابی کے پاس ایرانی کمان ہے، اس ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا تم نے رکھا ہے، پھینک اس کو. علیکم برماح القنا، جو عربی کمان ہے وہ لو اور عربی کمان سے تیر پھینکو، یہ ایرانی کمان فارسی کمان کو پھینکو اس کو. تو حضور نے اس کمان میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا. تو یہ صحابہ بہت دور تھے اس مشابہت سے اور بالکل توحید میں پکے، شرک تو بہت دور کی بات، تشبہ بھی نہیں کرتے تھے. آج ہماری قوم میں تشبہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی ان کی نقالی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، وہی ان کے جیسا لباس ہے اور ان کے جیسا رہن سہن ہے. بس غیر جیسے ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اندر سے اس کی سمجھ ختم ہو رہی ہے ہماری کمیونٹی سے. تو اس کو سمجھانے کی بہت ضروری ہے کہ تشبہ سے بھی احتیاط کریں. اور صحابہ تھے، وہ توحید میں اتنے پکے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو ان کی توجہ فوراً اللہ کی طرف چلی جاتی تھی. یا ہم وہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بڑے حالات لکھے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ پوری فوج کے امیر ہیں اور ریگستان میں چلے جا رہے ہیں. فوج راستہ بھول گئی، غلط ڈائریکشن میں چل دی، بھٹک گئی. اب جو ہے راستہ بھی مل نہیں رہا، پانی بھی نہیں ہے، پریشان ہے. اب پوری فوج پیاس سے مرنے والی ہے. بھوک کو آدمی برداشت کر لیتا ہے، پیاس کو برداشت نہیں کرتا. پیاس ختم کر دیتی، مار دیتی ہے پیاس. اب پیاس سے مرنے والے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، پریشان ہے. اب کیا ہے، حضرت علاء بن حضرمی اللہ کو پکار، سب کو جمع کیا، اللہ کے سامنے دعا شروع کر دی اور اللہ کے 4 نام لے کر خوب دعا مانگی. بس اسی کو مانگتے رہے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. بس بہت لوگ دعا مانگی کہ ہم آپ کے رسول کے قاصد ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمارے لیے پانی بھیج دیجیے. بس کیا ہے، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادل آنا شروع ہوئے. اب بڑی زور کی بارش ہوئی اور وہ جو گرمی تھی وہ بھی کٹ گئی، پانی بھی خوب بہہ گیا، جانوروں نے بھی پیا، فوج نے بھی پیا. اور اس کے بعد جب ہوش حواس آیا پھر رستہ ڈھونڈا، صحیح ڈائریکشن میں چلے اور منزل مقصود تک پہنچے. یہ اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. یہی علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ گھوڑوں کو پانی پر دوڑانے والے ہیں. یہ اپنی فوج کے ساتھ لڑتے لڑتے کسرا سے مقابلہ کرتے کرتے ان کو شکست دی اور ایسی جگہ پہنچے کہ وہ کسرا کی فوج کچھ تو لڑتی رہی اور باقی فوج وہ پل کو کراس کر کے دوسری طرف بھاگ گئی اور انہوں نے ادھر سے پل توڑ دی تاکہ اسلامی فوج یہاں نہ آ سکے. انہوں نے دعا مانگی، اللہ بالکل ہم کنارے پہ آ گئے ہیں، اس وقت اگر وہ ہرا دے تو میدان ہم جیت گئے، ورنہ یہ دوبارہ طاقت لے کر ہم کو مارنے آئیں گے. آپ ہمارے لیے رستہ کر دیجیے، ہم کو اس پانی پر سے پار کر دیجیے تاکہ ہم وہ لڑائی ختم کر سکیں.
وہاں بھی یہی 4 نام کہے، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم. یہ کیا دعا مانگی اور گھوڑا پانی پہ دوڑا دیا. اللہ اکبر. پانی پہ گھوڑا اس طرح دوڑ رہا ہے جیسے زمین پہ دوڑتا ہے. پانی کی چھینٹیں بھی نہیں اڑ رہے ہیں اور اوپر جو سوار ہیں ان کی پاؤں بھی پانی سے بھیگ نہیں رہے ہیں. زین بھی نہیں بھیگ رہی، پاؤں بھی نہیں بھیگ رہا، اور گھوڑے اور تمام صحابہ کے گھوڑے پانی پہ دوڑ رہے ہیں. تمام صحابہ کے پوری فوج پانی پہ گھوڑے دوڑا رہی. اور اس طرف انہوں نے جو دیکھا ان کا یہ کوئی انسان ہے کہ فرشتے ہیں. وہیں وہی پدھار گئے، پار ہوا اور دھڑا دھڑ لڑائی ختم، میدان جیت لیے. تو صحابہ کرام ہر مشکل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہر پریشانی میں کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمارا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہر کام کرنے والے اللہ ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارے دل میں پیوست ہو جائے. اور اسی کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی بھی تلقین آئی ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے یہ. کرو یہ ذکر کو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا کرو، اتنا کرو ذکر کہ تمہارے قلب میں پیوست ہو جائے یہ ذکر. تو اس لیے ذکر کرنے کا حکم ہے. اور پھر ذکر اس کی تلقین اس میں طبرانی شریف کی ایک روایت میں فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور میدان حشر میں کسی کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جتنی اس کے پاس ہوں گی، الا ہے کہ کسی نے یہ کلمہ اتنا ہی یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. 200 مرتبہ پڑھا ہو اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جو ریگولر 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے تو اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا. تو روزانہ اس کلمے کو پڑھو. ایک حدیث میں فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو. صحابہ نے کہا کیسے تازہ کریں؟ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اس سے ایمان تازہ رہے گا. تو یہ کلمہ طیبہ کے ذکر کی اس لیے ترغیب تلقین آئی ہے. حضرت شیخ نور اللہ قدہ نے فضائل ذکر میں کلمہ طیبہ کی فضیلت پر مستقل اثر باندھی ہے اور اس میں مستقل حدیث ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے لیے بیان کی ہے. اس کو پڑھو اور اس کا ذکر کثرت سے کرو. حضرت کی مجلس ہوتی ہے یہاں تو حضرت کی مجلس میں شرکت کرو، حضرت سے بیعت ہو جاؤ، حضرت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ چیز ہم کو کام دینے والی ہے، یہی کام آنے والی چیز ہے. اور ذکر کریں گے وہ قیامت جنت میں بھی چلے جائیں گے تو اس ٹائم پر افسوس ہوگا جو غفلت میں گزرا ہے کہ میں نے اس میں بھی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، غافل کیوں رہا تھا اتنی دیر. تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈال دو اور ذکر کرو کثرت سے تاکہ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس نہ رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا. اللہ آپ کو جزا دے، برکت نصیب فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے. جو نقل و حرکت ہے، گشت کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اثرات دور اور دیر تک پہنچائے. بعض مرتبہ ہم یہاں نقل و حرکت کرتے ہیں، یہاں فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات دوسری جگہ پڑتے ہیں، وہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو پتہ کہ وہ اللہ پاک اس کی فوائد مرتب کرتے ہیں. میں تو بہت امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو میں نے دیکھا اللہ پاک کیسے کیسے لوگوں کو مسجد میں کھینچ کر لاتے ہیں. یہ گشت کرنے کی برکت ہوتی ہے. پیغمبر گشت کرتے تھے، ہم بھی گشت کرتے ہیں. اللہ اس کے اثرات مرتب کرتے ہیں. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تشکیل وشکیل کرنی ہے مجھے. ماشاء اللہ. کسی کو جھوڑا چل جائے گی تو بتا دودھ ڈال دینا، ارادہ کر دیں گے سر ان شاء اللہ. تیسرا اجتماع میں 4 بچے نئے جڑنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ. درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا
وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان یا ارحم الراحمین. محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، پوری امت پر کرم کر دیجیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو اور صفح اور عافیت، مغفرت بخشش کا معاملہ فرمائیے. پوری امت کو ہدایت عطا فرمائیے. مسلمان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے، غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے، ہدایت کی لہروں کو چلا دیجیے، ہدایت کی بارش برسا دیجیے. یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائیے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے. صوم و صلاۃ کی پابندی عطا فرمائیے. تلاوت کلام پاک و ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائیے. توکل عطا فرمائیے. آپ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اور پرسنل کنیکشن نصیب فرمائیے. آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے. ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے. آپ کا دھیان، آپ کا استحضار، آپ کا خوف نصیب فرمائیے. تقوی، طہارت، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائیے. گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے. نیکیوں سے محبت عطا فرمائیے. گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے. نیکی کو نیکی سمجھنے اور اس کے کرنے کا شوق نصیب فرمائیے. اللہ پوری انسانیت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے اور پوری انسانیت کو ظلم اور ستم کے اللہ پنجے سے نجات عطا فرمائیے. کفر اور شرک کو ختم فرمائیے. فسق اور فجور اور ضلالت کو ختم فرمائیے. ارتداد کو ختم فرمائیے. زنا کا ماحول ختم فرمائیے. لواطت کا ماحول ختم فرمائیے. شراب نوشی اور ڈرگس کا ماحول ختم فرمائیے. اللہ امت کو ہدایت نصیب فرمائیے، سمجھ عطا فرمائیے. جہنم کے راستے پر چلنے سے حفاظت فرمائیے. جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم آپ کے دین کے لیے جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے. تبلیغ جماعت کی محنت کو قبول فرمائیے. علماء کرام کی محنت کو قبول فرمائیے. مدارس کی محنت قبول فرمائیے. مکاتب اور خانقاہوں کی محنتوں کو قبول فرمائیے. ہم سب کو مل جل کر آپ کے دین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. قلوب میں الفت اور محبت اور مودت نصیب فرمائیے. اختلاف اور شقاق اور نفاق سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے. ہر خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے. ہر شر اور برائی سے حفاظت فرمائیے. ہر خیر عطا فرمائیے جو آپ کی پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.